خوشبو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے قدیم مصر کی تہذیب میں خوشبو کا ذکر ملتا ہے، جہاں خوشبو نہ صرف عبادات کا حصہ تھی بلکہ شاہی خاندان کی پہچان بھی۔ پودوں اور پھولوں سے تیار کی جانے والی خوشبوئیں مختلف تہواروں اور مذہبی رسومات میں استعمال ہوتی تھیں۔ یونانیوں اور رومیوں نے خوشبو کو آرٹ کی سطح تک بلند کیا اور اسے صرف روزمرہ کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ تہذیب و تمدن کا ایک پہلو بنایا۔ ان کے نزدیک خوشبو کا استعمال نہ صرف عیش و آرام کی علامت تھی بلکہ ایک نفیس معاشرتی مقام اور اعلیٰ ذوق کی پہچان بھی بن گیا۔ یونانی اور رومی خوشبو سازی میں جدید تکنیکوں کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خوشبو کا مقصد صرف جسمانی مہک تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ روح اور دماغ کو سکون و اطمینان فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یونانی فلسفیوں نے خوشبو کو ذہنی سکون، روحانی تطہیر اور جذباتی توازن کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا۔ اسلامی سنہری دور میں خوشبو کی صنعت کو بام عروج ملا۔ مسلمان سائنسدانوں خصوصاً ابن سینا نے کشید کی تکنیک متعارف کروائی، جس سے خوشبو کے عرق نکالنے کا عمل بہتر ہوا۔ عطر مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی ثقافت کا لازمی حصہ بن گیا۔ یورپ میں نشاط ثانیہ کا دور خوشبو کی صنعت کے ارتقاء کا سنگ میل ثابت ہوا۔ اس دور میں خوشبو کی تیاری ایک منفرد آرٹ کی شکل اختیار کر گئی، جس میں تخلیقی مہارت اور جمالیاتی ذوق کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت کے خوشبو سازوں نے نئی تکنیکوں کو متعارف کروایا۔ خوشبو نہ صرف اشرافیہ کی پسند تھی بلکہ یہ ان کے وقار اور طرز زندگی کی علامت بن گئی۔ فرانس نے بہت جلد خوشبو سازی کے میدان میں سبقت حاصل کر لی اور 17ویں اور 18ویں صدی میں گراس کا شہر خوشبو سازی کا عالمی مرکز بن گیا۔ فرانسیسی خوشبو سازوں نے ایسے شاہکار تخلیق کیے جو آج بھی خوشبو کی دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ آج خوشبوئیں نہ صرف شخصیت کا حصہ ہیں بلکہ ایک انداز زندگی کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ ہزاروں اقسام کی خوشبوئیں دنیا بھر میں مقبول ہیں اور یہ صنعت مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ خوشبو کی صنعت مسلسل ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں خوشبو سازی کو انسان کی ذاتی شناخت سے مربوط کر دیا جائے اور پرفیومز کو صارف کے ذاتی ڈی این اے کے مطابق تیار کیا جائے، جو ہر فرد کی منفرد خصوصیات کو نمایاں کرے۔ خوشبو کے اس دلچسپ سفر کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔